سورہ حجرات کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور یہ آیت نمبر 13 ہے۔ کل اس کی 18 آیات ہیں سورہ حجرات کی، اور یہ آیہ نمبر 13 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اخلاقی قدروں کے اعتبار سے اور معاشرتی اصلاح کے پہلو سے یہ صورت ایک جامع معنی صورت ہے، جس میں سب سے زیادہ معاشرتی کردار کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ جس صورت میں وہ صورت سورہ حجرات ہے، تعمیر کردار سازی اس کے اوپر۔ انسان جن باتوں کے اوپر فخر کرتا ہے وہ بہت ساری ہیں، ان میں ایک دیر پا جو چیز ہے وہ اس کی قوم اور قبیلہ ہے۔ پھر انسان اپنے مال و دولت کے اوپر بھی اس کو فخر ہوتا ہے۔ پھر انسان کو اپنے جو اس کی جوانی ہے یا اس کی مضبوطی ہے اس کے اوپر بھی فخر ہوتا ہے۔ پھر انسان کو اپنے حسن و جمال کے اوپر بھی فخر ہوتا ہے۔ یہ ساری متعدد 4-5 بڑے ایلیمنٹ ہیں جو فخر کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں نا تو کوئی ایک چیز بھی انسان کی ذاتی نہیں ہے۔ جس خاندان میں وہ پیدا ہوا ہے کیا وہ اپنی منشا سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ جو رب نے اس کا بازو پکڑا ہے، اس کو کہاں سے کہاں پہ لے گیا ہے، اگر وہی رب اس کے ذہن میں وہ چیز نہ ڈالتا تو وہ کہیں پیچھے چلا جاتا۔ جو شکل اور صورت اور جو مضبوط جوانی اس کو رب نے دی ہے، کیا یہ اس کی اپنی ہے؟ نہیں ہے۔ جو اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، اس کی اپنی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر بیگانی چیز کا مان کیسا ہے؟ یہ قرآن مجید نے اسی غرور و تکبر کو ختم کرنے کے لیے انسان کو تلقین کیا ہے اور ایک اصول بتایا ہے۔ باقیوں کو آپ خود عقل سلیم کے ساتھ پرکھتے چلے جائیں تو آپ کو ایک ایک چیز کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعب کے اندر اور قبائل کے اندر تقسیم کیا ہے۔ شعب اور قبائل کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے مین کاسٹ اور ایک ہوتی ہے سب کاسٹ۔ مین کاسٹ میں مثال کے طور پہ جٹ ہے، سب کاسٹ پہ یہ چیمہ ہے، چٹا ہے، وڑائج ہے، ورک ہے، جو ہے، یہ ایک سب کاسٹ ہیں۔ تو کاسٹ پھر سب کاسٹ، یہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، تمہاری پہچان ہے، تمہارا تعارف ہے۔ وہ کس طرح سمجھاتے ہوئے آگے بات کرتا چلوں گا۔ 2 آدمی ہیں ایک نام کے، عمیر، مثال کے طور پہ آپ ایک کو کہیں گے کہ یہ عمیر میمن ہے، یہ عمیر ورک ہے، یہ عمیر اوان ہے وغیرہ، یا یہ راجہ عمیر، تو پہچان ہو گئی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز ترین وہی ہے رب کے نزدیک جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو صاحب تقوی ہے۔ اب 2 پیمانے، ایک ہے پیمانہ اللہ کے نزدیک اور ایک ہے پیمانہ مخلوق کے نزدیک۔
مخلوق کے نزدیک پیمانہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، لیکن رب کے نزدیک پیمانہ ایک ہی ہے اور معیار ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ زہد ہو، تقویٰ ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، اچھائی ہو، نیکی ہو، پرہیزگاری ہو، تو بندہ چاہے پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن لوگوں کے یہاں پیمانہ کیا ہے؟ لوگ عزت کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ اب گاڑی بھی سٹیٹس بن گیا ہے، گاڑی بھی سٹیٹس بن گیا ہے، کون کس گاڑی پہ آیا ہے، گاڑیاں باہر کھڑی ہونی ہیں، کہیں کہ پتہ لگ رہا مہران تے آ کے پراڈو تے آیا۔ میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں، کہیں کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا دیکھتے ہیں مطلب کس گاڑی پہ آئے، وہ تو آپ نے باہر کھڑی کی ہوتی ہے، کیا پتہ چلتا ہے کس پہ آئے، لیکن ایک سٹیٹس بن گیا عزت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے برادران اسلام، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار ایک ہی ہے، اور وہ ہے کردار۔ آپ کو معلوم ہوگا، شاید آپ نے ایک حدیث پہلے بھی سنی ہوئی ہو، کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پراگندہ کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں اور پراگندہ بالوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کی اللہ کے یہاں اتنی وقت ہوتی ہے، اتنی عزت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح انہوں نے قسم اٹھائی ہے۔ ایک وہ اللہ کا نیک بندہ، کو اللہ کا مقبول بندہ، وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ بخدا ہفتے یا اتوار کو بارش ہوگی، تو اگر وہ اللہ کے یہاں نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو رب العالمین بندوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور رب مہربانی کر دے گا۔ یہ اللہ کے یہاں معیار ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ کی گوش گزار کیا کہ ہمارے ہاں معیار اور ہے، ہم دیکھتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ بھی ہو بندہ، فنانشلی طور پہ سٹرانگ بھی ہو بندہ، تو وہ ایک شعر کہیں پہ میں نے پڑھا تھا، بڑا زبردست ذہن میں رہ گیا، بعض دفعہ کوئی چیز کلک کرتی ہے تو آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ وہ شعر یہ تھا، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، وہ الٹی بات بھی کریں تو کہیں گے جناب بات تو اس نے کی ہے، اور غریب آدمی اگر سیدھی بات بھی کرے تو شاید وہ چونکہ وہ غریب آدمی ہے لہذا اس کی بات کی کوئی وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہیں، تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے، یہ تعارف کے لیے۔ ہم نے ان کو تعارف کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ہم نے ان کو برتری کا ایک سبب سمجھا، لیکن برتری اللہ کے ہاں کس کی ہے؟ جو زاہد ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے مال و دولت کا۔ تو یاد رکھیے کہ وہ میاں محمد باغ صاحب کے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بزرگ بڑی بڑی باتیں بڑے مختصر پیرائے میں بیان کر جاتے ہیں۔ انہوں نے تو علماء کو اور مفتیان کرام کو اور قاریان عظام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نا کہ پڑھنے دا نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار کاوے مت روڑ دیوی دودھ کڑیا، یعنی وہ آپ کا جو ہے نا جو مقصد ہے خدا نہ خواستہ وہ آدھے میں ہی بکھر کر کے رہ جائے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ دودھ ابالنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور آپ انتظار میں ہیں کہ ابھی پئیں گے، اور وہ نیچے گر گیا ہے، اس کو ابال آیا ہے اور وہ نیچے گر گیا۔ تو ایسے ہی اپنے پڑھائی کے اوپر، اپنی آواز کے اوپر، اپنے مال و دولت کے اوپر، اپنے حسن اور جوانی کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے قبیلے کے اوپر ناز جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں جو مال و دولت کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کب کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر،
اللہ جسے چاہتا ہے رزق اس کا بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ اور اس پہ صابر، شاکر اور محنت، صبر، شکر، محنت، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے شکوہ اور شکایت کیا تھا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اپنے رب سے التجا کیجئے کہ مخلوق الحال لوگ یہ بھی بہتر ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ٹالا، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اصرار کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تو رب نے کہا موسیٰ، جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، آپ کی عرضی سن لی گئی اور سب لوگوں کو نواز دیا گیا۔ جب سب لوگوں کو نواز دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور نظام معاشرہ معطل ہو کر کے رہ گیا تھا۔ جو جس کام پہ لگا ہوا تھا کوئی اس کام کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ رب واقعی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور رب العالمین نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے، اس لیے کسی کو کہاں پہ لگا رکھا ہے، کسی کو کہاں پہ لگا رکھا ہے، کسی کو کہاں پہ لگا رکھا ہے، اور یہ دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی گاڑی چلانے والا نہ ہو تو آپ سفر کیسے کریں گے؟ کوئی مکینک نہ ہو تو آپ کدھر جائیں گے؟ یہ اگر کوئی مزدور کار نہ ہو تو جن گھروں میں آپ رہتے ہیں یہ کون بنائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک نظام چلا رکھا ہے، کس کو کدھر سے رزق دے رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بہرحال باہر دو صورت انسان کے اوپر ابتلا رہتی ہے، آزمائش رہتی ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے کم دیا ہے وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو مہربانی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے وہ شکر کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ اور اگر شکر سے پہلو طئی کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ابتلا ہے اور آزمائش ہے۔ 29ویں سپارے میں قرآن مجید نے ایک باغ کا قصہ دو جگہ پہ بیان کیا ہے۔ ایک ہے سورہ کہف میں اور ایک ہے 29واں سپارہ اور سورہ قلم ہے، وہاں پہ۔ تو یہ جو سورہ قلم والا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں مختصر، کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، جب تک چاہتا ہے آپ کے پاس رہتی ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے نسلوں میں عروج تبھی باقی رہتا ہے جب نسلیں لائق ہوں اور والدین کی تعلیمات کو آگے لے کر کے چلیں۔ اگر وہ والدین کی تعلیمات سے یہ ہے کہ اگر وہ والدین اسلامی تعلیمات کے اوپر ہیں اور وہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ہیں تو ان تعلیمات کو اگر وہ آگے لے کر کے چلیں گے تو عروج باقی رہے گا، اگر لے کے نہیں چلیں گے تو وہ عروج جو تھا وہ زوال میں بدل جائے گا، اگرچہ والدین کتنے اساس جات اولاد کے لیے چھوڑ کر کے ہی کیوں نہ چلے۔ تو قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وہ 3 حصوں میں وہ جو والد تھا وہ تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، ایک حصہ واپس باغ ہی کے لیے، اس کا نظام چلانے کے لیے، تیسرا حصہ اپنے گھر میں بال بچوں کے لیے لے کر کے جاتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے کہا کہ یار یہ جو والد صاحب غریبوں کے لیے نکالتے تھے یہ تو اب ہم 3 ہیں، والد صاحب تو ایک تھے، تو اب ہم 3 ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو ہر آدمی اپنے حساب سے کیلکولیشن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ حصہ نہیں نکالیں گے، اور انہوں نے قرآن کی الفاظ ہیں اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، بھائی صبح سویرے اندھیرے منہ جانا ہے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور باغ میں پہنچ جاؤ اور سالہ پھل توڑ کر کے سٹاک کرو اور پھر اس کو بیچو۔ یاد رکھیے میں یہاں پہ ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، آج بارشوں کے نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، یا بارشوں کے بے موسم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زمیندار نے عشر دینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر زمیندار برابر طریقے سے عشر دے تو رب العالمین اس کی کھیتیوں کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ یہ ایک
یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہے نا جی یہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے یہ صرف مال و دولت کے اوپر ہے، وہ جو آپ گندم اٹھاتے ہیں، وہ جو آپ مونگ پھلی اٹھاتے ہیں، وہ جو آپ باقی چیزیں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر بھی عشر کی صورت میں زکوٰۃ جو ہے، نام ایک ٹرم ڈفرنٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر لاگو ہے، اور قرآن نے اس کو کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کھیتی کاٹتے وقت حق اس کو دو، یعنی جو مسکینوں کا حق بنتا ہے، عشر بنتا ہے، وہ موقع پہ ادا کرو۔ آج ہم قحط سالی کا شکار ہیں، خشک سالی کا شکار ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی بیمار ہے، اور میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ آپ اپنے رب سے التجا کیجیے گا۔ آج ہی ہمارے ایک بزرگ عالم بھی ہیں مولانا آصف قادری صاحب، انہوں نے ایک پیغام بھجوایا کہ آپ لوگوں سے یہ ضرور گزارش کیجیے گا کہ آپ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجیے کہ اللہ رب العالمین بارش مہربانی فرما دے، بارش کی شدید ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے بارشوں کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ جی بس اب تو ہم نے جو بھی ہے اس کو سمیٹنا ہے، لیکن جب وہ گئے فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور سارا باغ جل کر کے خاکستر ہو گیا، اور وہ باغ کو پہچان نہیں پائے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا باغ نہیں، ہم کسی اور جگہ پہ آ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک جو سمجھدار تھا وہ پہلے بھی منع کر رہا تھا کہ یہ جو مساکین کا حصہ ہے اس کو مت روکو، والد صاحب دیتے تھے تو دیتے رہو۔ وہ بولا کہ نہیں، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، وہ جو کام تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملی ہے، اور تمہارا سارا کچھ جو ہے وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا۔ تو برادران اسلام، روزی اور رزق سدا نہیں رہتا ہے، روزی اور رزق سدا نہیں رہتا ہے۔ یہاں اس واقعہ کو ایک دوسرے واقعے کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی تنبیہ کریں۔ والد پہ عروج تھا، بیٹوں پہ زوال آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کہ وہ کام، نیک کام جو والد صاحب کر رہے تھے، اولاد آگے اس کو جاری نہ رکھ پائی۔ لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار بناتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد نیک تھا، تو یہ یتیم بچے رہ گئے ہیں، اس دیوار کو بنا دو تاکہ یہ جو خزانہ ہے یہ ان کے ہاتھ میں محفوظ رہ جائے۔ تو برادران اسلام، دین اسلام کا معیار تو یہ ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جب چاہے دے، جب چاہے لے لے۔ اگر آپ صحت کی بات کرتے ہیں تو کتنے کڑیل جوان لوگ، ان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے، بھری جوانی میں ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ بیچارے جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کو آپ لیتے جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کا کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک معزز ترین اور مکرم ترین وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، علاقہ ہے یا عہدہ ہے، یہ وقتی ہیں، اور یہ ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ علیم ہے اور خبیر ہے، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات روح دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔